بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر انسانیت کی وہ کیا جانے جو کتوں سے پیار کرتے ہیں۔ کتا لخت جگر ہے صاحب کا، اس سے بوس و کنار کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یورپی ممالک، اقوام متحدہ، امریکہ اور اسرائیل کی حقیقت کھل کے آج دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، کتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، بلیوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، جانوروں کے حقوق کی بات کرتے تھے، لیکن آج ان سب جھوٹے ممالک اور مکار ممالک کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والوں کو غزہ کے مسلمانوں کے حقوق نظر نہیں آتے، وہاں کی خواتین کے حقوق نظر نہیں آتے، وہاں کے بچوں کے حقوق نظر نہیں آتے، وہاں کے بزرگوں اور بوڑھوں کے حقوق نظر نہیں آتے، وہاں کے مریضوں کے حقوق نظر نہیں آتے، وہاں کے قبرستان میں مدفون مردوں کے اور میتوں کے حقوق نظر نہیں آتے۔ غزہ میں جا بجا بکھری ہوئی بچوں، خواتین اور بڑوں کی لاشوں کے حقوق ان کو نظر نہیں آتے، لیکن کتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور بڑے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں، چیمپئن بنے رہتے ہیں۔ اور ان کالے انگریزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ایسے انگریز ہیں جو کچھ کالے ہیں کچھ گورے ہیں، جو انسانی حقوق کے چیمپئن بننے کی باتیں کرتے ہیں۔ کالے انگریز بھی یعنی جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کافروں کو انسانی حقوق کا بڑا چیمپئن مانتے ہیں۔ گورے انگریز تو اپنے انسانی حقوق کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہی ہیں، لیکن کالے انگریز بھی ان کی تعریفیں کرنے میں ہمہ وقت رطب اللسان رہتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے، ان کا گریبان پکڑ کے کوئی پوچھے کہ اب یہ تمہارے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ امریکہ کہاں ہے؟ یورپی ممالک کہاں ہے جو اہل غزہ پر بمباری میں برابر کے شریک ہیں اور وہاں تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ انسانی حقوق کی بات اب ان کو اپنے منہ سے نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ان کو انسانی حقوق کی بات زیب نہیں دیتی کہ وہ انسانی حقوق کی بات کریں۔ جو غزہ کے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر کر ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کسی جگہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، قبرستانوں پر بمباری اور ایمبولینسوں کے اوپر بمباری، فیلڈ ہسپتالوں پر بمباری، کسی جگہ کا کوئی لحاظ نہیں، لیکن ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پردے فاش کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے جو منافقانہ چہرے ہیں اس نقاب کو الٹ دے، تاکہ پوری دنیا کو اچھے طریقے سے ان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ انسانی حقوق کی بات کرنا ان کے منہ سے جچتا ہی نہیں۔ ابھی دہشت گرد ریاست اسرائیل نے ایک مسجد پر غزہ میں، وسطی غزہ کے اندر بمباری کی ہے، جس میں 50 کے قریب نمازی شہید ہو چکے ہیں۔ نماز جا رہی تھی، نماز چل رہی تھی، نماز بجماعت ہو رہی تھی، نماز پڑھتے ہوئے نہتے نمازیوں پر بمباری کی، جس میں سینکڑوں نمازی زخمی ہوئے اور 50 کے قریب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ حالت ہے کہ نمازیوں کے حقوق بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو نہتے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بمباریاں کر رہے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرنے کی۔ اقوام متحدہ کا چارٹر دنیا کو انسانی حقوق نہیں دے سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام دنیا کو انسانی حقوق بھی دے سکتا ہے، جانوروں کے حقوق بھی دے سکتا ہے، خواتین کے حقوق بھی دے سکتا ہے، بچوں کے حقوق بھی دے سکتا ہے، اور جنگی حالات میں جنگی اصول بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع دے سکتا ہے، لیکن ان کے پاس انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں۔
جنہوں نے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا ہسپتال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے، جس پر بمباری کی گئی، ٹینک جس میں گھسائے گئے، گولیاں چلائی گئیں، جہاں ادویات کو آگ لگا دی گئی، اور گوداموں کے اندر جو طبی آلات تھے اور ادویات کے گودام تھے ان کو آگ لگا دی گئی کہ ہم یہاں سرنگیں تلاش کر رہے ہیں، اسلحہ تلاش کر رہے ہیں، یہاں جو ہے ہم جنگجو لوگوں کو یہاں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ملا، اور یہ جھوٹ بھی آج پوری دنیا پر آشکارا ہو چکا ہے۔ 40 دن سے مسلسل یہ بمباری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ غزہ میں الشفا اسپتال کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ ان کو جنگی مجرم دنیا کو قرار دینا چاہیے، اور فوراً اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اس کی کابینہ کو جنگی مجرم ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ الشفا اسپتال کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں سے 200 کے قریب ڈاکٹروں، نرسوں اور عام لوگوں کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ اسی طرح اردن نے ایک فیلڈ اسپتال بھیجا تھا غزہ کے مسلمانوں کی داد رسی کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے فیلڈ اسپتال پر بمباری کی گئی اور اسے بھی تباہ و برباد کیا گیا۔ اور یہ ان کی حالت ہے، یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ کسی اسپتال کا ان کو خیال نہیں، اور کسی مریض کا خیال نہیں، کسی دکھیاری عورت کا ان کو خیال نہیں، کسی بچے کا خیال نہیں۔ اب دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی حقوق کی بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی سیرت پر چلنے والے مسلمانوں کو زیب دیتی ہے۔ ایسے درندوں کو جو بچوں کا، خواتین کا اور ہسپتالوں کا، قبرستانوں کا، ایمبولینسوں کا اور مریضوں کی ادویات کا، ان کے طبی آلات کا، ان کے کھانے پینے کے سامان کا خیال نہ رکھ سکیں، سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، ان کو انسانی حقوق کا اپنے آپ کو چیمپئن اور ٹھیکیدار کہنے سے اپنا منہ بند کر لینا چاہیے۔ برادران اسلام، غزہ کے مسلمانوں پر ان ظالموں نے 40 دن سے پانی بند کر دیا ہے۔ پانی کا سلسلہ بند ہے، گیس اور بجلی کا سلسلہ بند ہے، کھانے پینے کی اشیاء مفقود ہیں، اور پانی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ 40 دن کے وہ بھوکے پیاسے غزہ کے مسلمان جارح فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، قابض فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، غاصب اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ موت کے ساتھ ساتھ پیاس سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اور خوراک کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، پیاس کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور یہ اس دہشت گرد ریاست اسرائیل کی حالت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج کی میڈیا رپورٹ کے مطابق قرارداد منظور کی گئی ہے کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن اس ریاست نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے اور مسلسل دوبارہ بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یعنی اپنی جس کا وہ رکن بنا ہوا ہے اقوام متحدہ، اس کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، سلامتی کونسل کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، اور دوبارہ نہتے مسلمانوں پر اس نے بمباری کرنا شروع کر دی ہے۔ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امریکہ؟ کہاں ہے یورپی ممالک؟ کہاں ہے انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے، جانوروں، کتوں، بلیوں، کیڑے مکوڑوں کے حقوق کی بات کرنے والے؟ آج غزہ کے مسلمانوں کو انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اس لیے اگر ان کا کتا اپنا ہو تو اس کے لیے حقوق ہیں، بلی اپنی ہو تو اس کے حقوق ہیں، جانور اپنے ہوں تو ان کے حقوق ہیں، لیکن اگر وہ انسان ہوں، ساتھ مسلمان بھی ہوں، ان کے کوئی حقوق نہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ بیمار ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ زخمی ہیں، ان کے نزدیک کوئی حقوق نہیں ہے۔ مسلم امہ کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور انسانی حقوق کے ان دعوے داروں کے دھوکے سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی حقوق تو کیا، یہ تو کسی حق کو نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے پاس سے انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس لیے تو میں نے ابتدا میں ان کو آئینہ دکھانے کے لیے شاعر کا یہ شعر پڑھا تھا، قدر انسانیت کی وہ کیا جانے جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتا لخت جگر ہے صاحب کا، اس سے بوس و کنار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم امہ میں بیداری عطا فرمائے، دشمنان اسلام کا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔
برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی دنیا میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔